سورت الانشقاق 30ویں پارے کی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے حکم کے لیے اور اسی کے لائق بھی یہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے حکم کے لیے اور اس کے لائق بھی یہی ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بلا شبہ تم محنت کر رہے ہو اپنے رب کی طرف، خوب محنت، بالآخر تو ملنے والا ہے اس سے، یعنی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر لیکن جو شخص کے وہ دیا گیا اپنا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا حسابًا یسیرا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور لیکن جو شخص کے وہ دیا گیا اپنا اعمال نامہ پیچھے اپنی پیٹھ کے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو ضرور وہ پکارے گا ہلاکت کو۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ داخل ہوگا بھڑکتی آگ میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بلا شبہ وہ تھا دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوش۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بلا شبہ اس نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بلا شبہ اس کا رب تھا اسے خوب دیکھنے والا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی جو کچھ وہ جمع کرتی ہے سمیٹتی ہے، والقمر اذا استشق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یقیناً تم ضرور سوار ہوگے ایک حال کو دوسرے حال کے بعد۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پھر کیا ہے ان کو نہیں وہ ایمان لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن تو نہیں وہ سجدہ کرتے۔ فَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ خوب جانتے جو کچھ وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ خوشخبری دے دیجئے انہیں انتہائی دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ اس سورت کا نام پہلی ہی آیت کے لفظ انشقت سے لیا گیا۔ انشقاق مصدر ہے جس کے معنی پھٹ جانے کے، یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے۔ اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں اور لوگوں کے حساب و کتاب پر روشنی ڈالی گئی۔ سورت الانشقاق مکی ہے، اس میں 25 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے
108 کلمات ہیں اور 848 حروف ہیں۔ اس میں بتایا گیا کہ کائنات کا موجودہ نظام بدل دیا جائے گا۔ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ آسمان اور زمین جو آج موجود ہیں ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ دوسرے آسمان اور زمین نمودار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ ابراہیم میں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور لوگ اللہ واحد القہار والے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ زمین اور آسمان شاندار اور مضبوط ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور اس کے فرمان کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ عالم ہے کہ وہ کان لگائے رب العالمین کے حکم کا انتظار کر لیں۔ جو ہی اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ رب کائنات کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، چنانچہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین میں جتنے مردے دفن ہیں سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، جو خزانے زمین کے اندر موجود ہیں وہ انہیں ظاہر کر دے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔ اسی طرح زمین سے پہاڑ، سمندر اور ہر قسم کی اونچ نیچ ختم ہو جائے گی اور اسے ہموار کر کے پھیلا دیا جائے گا۔ عطاء الہی میں محنت کرنے کا بھی اس میں ذکر ہے۔ رب العالمین کے پاس پہنچنے سے پہلے ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق مختلف قسم کی جدوجہد کرتا ہے۔ کوئی اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں محنت کرتا ہے اور کوئی برائی اور نافرمانی میں جان کپاتا ہے، پھر طرح طرح کی تکلیفیں سہ کر آخر پروردگار سے جا ملتا ہے اور اپنے اعمال کے نتائج سے دوچار ہوتا ہے۔ لہٰذا اے انسان، تیرے اعمال ایسے ہونے چاہیے جو تجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا دیں اور اس کی رضا کا مستحق بنا دیں، نہ کہ اس کی ناراضگی کا باعث بنے اور تیری تباہی اور بربادی ہو جائے۔ مومن کا حساب آسان ہوگا۔ روز قیامت جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے وہ خوش نصیب انسان ہوگا۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا میں ایمان اور حسن عمل کا پیکر تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور اس کی نجات کا فیصلہ فرما دے گا اور اس کا آسان حساب ہوگا۔ اس کے حساب میں سختی اور باریک بینی سے کام نہیں لیا جائے گا۔ اس کا اعمال نامہ پیش ہوگا، اس کی غلطیاں اس کے سامنے لائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل و کرم سے اسے معاف کر دیں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پہ قربان کرے، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس شخص کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مطلب یہ تھا کہ اس آیت کی روح سے حساب تو مومن کا بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو پیشی مومن کے ساتھ معاملہ حساب کا نہیں ہوگا، ایک سرسری سی پیشی ہوگی۔ مومن رب کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس سے پوچھ گچھ ہوگی وہ تو مارا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما، اللہ ہم سب کا حساب آسان کرے، آمین۔ آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے پوچھا، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ اگر حساب ہے تو آسانی کیسی، اور اگر آسانیت کے حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کا اعمال نامہ دیکھے گا اور پھر اسے معاف کر دے گا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے گا۔ بعد ازاں اس مومن کو نہ سزا کا خوف ہوگا اور نہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا ڈر، وہ نہایت امن اور اطمینان سے جنت میں اپنے عزیز و کارب اور مسلمان بھائیوں کے پاس خوشیاں مناتا ہوا آئے گا۔
پیٹھ پیچھے اعمال نامے کا ملنا۔ میدان حشر میں مجرم کا دایاں ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے سے نکال کر اس میں اعمال نامہ تھما دیا جائے گا، جس سے اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور وہ عذاب کے ڈر سے چیخنے اور چلاتے ہوئے موت کو پکارے گا تاکہ مر کر عذاب سے نجات پا جائے، لیکن وہاں اسے موت نہ آئے گی اور نہ عذاب سے نجات ملے گی، بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا اور عذاب کا مزہ چکھتا رہے گا۔ اس دنیا میں آخرت کا کوئی خوف نہ تھا۔ وہ اپنے بیوی بچوں اور دنیا کی نعمتوں میں اتنا مگن اور خوش تھا کہ پروردگار کے پاس حاضری کو بھول گیا۔ جن لوگوں کو پیٹھ پیچھے اعمال نامے ملیں گے ان کا خیال تھا کہ وہ دوبارہ زندہ نہ ہوں گے اور نہ کوئی حساب کتاب ہوگا۔ ان کے اس غلط خیال کی تردید کرتے ہوئے کہا جائے گا، کیوں نہیں، یقیناً تمہارا حساب ضرور ہوگا۔ تمہارا رب تمہارے اعمال، اقوال اور حوال سب کچھ دیکھ رہا تھا اور تمہارا اعمال نامہ بھی تیار کر رہا تھا، مگر اس نے اپنی حکمت کے تحت تمہیں مہلت دے رکھی تھی۔ اب وہ مہلت ختم ہو گئی، چنانچہ اپنے انکار اور بے فکری کا نتیجہ بھگتو۔ مظاہر قدرت کی قسم۔ اللہ رب العزت نے 3 ایسی چیزوں کی قسمیں کھائی جن کا ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا صاف ظاہر ہے۔ دن بھر کی دھوپ کے بعد سورج غروب ہو کر شفق وہ سرخی جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے، پھیل جاتی ہے، پھر رات چھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق دن کو پھیل جاتی ہے اور رات کو جمع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چاند پہلی رات خنجر نما شکل میں ہوتا ہے، پھر بدلتے بدلتے پورا چاند بن جاتا ہے، پھر دوبارہ کام ہونے لگتا ہے۔ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ انسانوں کو بھی ہمیشہ ایک ہی حالت میں قرار نہیں، بلکہ ان چیزوں کی طرح ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے چلے جانا ہے، یقینی ہے۔ اسی طرح زندگی کے بعد موت، پھر زندگی اور پورا عمل کی جزا اور سزا کا ہونا بھی یقینی ہے۔ دلائل کے باوجود جو ایمان نہ لائے، جب انسان کو ایک حالت پر قرار نہیں بلکہ وہ بے شمار حوال، پیدائش، بچپن، جوانی، بڑھاپا، تندرستگی، بیماری، تنگ دستی، امیری، پھر موت، قبر اور قیامت سے گزرتا ہوا جنت یا دوزخ میں پہنچ جاتا ہوا کافر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہیں یہ ضد کیوں ہے کہ ہمیں مر کر حساب کی منزل سے نہیں گزرنا؟ جب کافروں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو اسے سن کر ان میں نہ خشوع پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ رحمان کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان کے دلوں میں جو تکذیب اور انکار، بغض اور عناد اور حق کی دشمنی بھری ہوتی ہے، اور جو انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں تیار کر رکھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے۔ چنانچہ آپ کافروں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جو وہ کچھ کما رہے ہیں اس کا پھل انہیں دردناک عذاب کی صورت میں ضرور ملے گا اور ان کی کوشش ہرگز ضائع نہیں جائے گی۔ جب قرآن مجید کفار کو اس طرح کی خوشخبری سناتا ہے تو ساتھ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ سچے اہل ایمان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے، یعنی وہ جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کی کوئی نعمت کم نہ ہوگی اور نہ ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ آیت مبارکہ کی حکمتیں دیکھتی ہیں اور تقاضے۔ روز قیامت نظام کائنات کے دھرم بھرم ہو جانے کا ذکر کر کے ان نادانوں کو جھنجھوڑنا مقصود ہے جو اپنے محلوں اور قلعوں میں بہت نازا ہیں۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ اس سب تمہارا کچھ کام نہیں آئے گا۔ پھر انسان کی زندگی کا ریکارڈ انتہائی محفوظ طریقے سے تیار ہو رہا ہے۔ روز قیامت زمین تمام انسانوں اور خزانوں کو اگل دے گی اور اس پر سے سمندر، پہاڑ اور ہر قسم کی اونچ نیچ ختم کر کے اسے پھیلا دیا جائے گا۔ پھر روز قیامت تمام انسان اپنے اعمال کے انجام کے لحاظ سے 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ خوش نصیب لوگوں کا ہوگا جنہوں نے انبیاء کرام کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کیا، اور دوسرا گروہ ان بد نصیب لوگوں کا ہوگا جنہوں نے انبیاء کرام کی ہدایت سے منہ موڑا اور غرور اور سرکشی میں زندگی گزاری۔ قرآن حکیم ایک ایسی حقیقت پیش کر رہا ہے جس کی تصدیق کائنات کا ذرہ ذرہ کار ہے۔ بھلا دن اور رات کی گردش اور زندگی اور موت کا کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ اس طرح یقیناً حق کو ماننے والے اور حق کا انکار کرنے والوں کا انجام بھی الگ الگ ہوگا۔ نیک لوگوں کے لیے ابدی عیش و آرام ہوگا، جبکہ مشرکین اور کفار کے لیے جہنم کا ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔